قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو دس دیو اے جڑے بوسیدہ حجاں چاہ کے اعتراض ودے کرنن تے تنقیداں ودے کرنن انکار ودے کرنن انہاں کو دس دیو کہ این بوسیدہ حدی کو جیڑی چاہتی ودے ہو ایکو اون ذات نے زندہ کرنے جیڑی ذات نے ایکو پہلی واری پیدا کی تے انشاءہا اول مرہ جائیں کو پہلی واری پیدا کی تے اون ذات نے کو دوبارہ زندہ کرنے پہلی واری پیدا کرنا لی بات رب نے کیوں کی تیئے اکل آلے کو اشارہ کافی ہے جیڑی شاہ پہلی مرتبہ بنی جے پہلی دفعہ بناون بڑا مشکل ہوں دے لیکن جڑے ویلے بنی ہوئی شے ڈھائے ونجے او کو دوبارہ تعمیر کرنا مشکل نہیں ہوندا پہلی واری کمرہ بناون مشکل ہے ایرا بناونا بندے نقشہ بناونا بندے کھڈے مارنے بندن خدائی کرنی بندی ہے پہلی دفعہ فیصلہ کرنا بندے کمرے دا رخ کیڑے پاسے کری جے تے کھڑکیاں کیویں لوی جندے روشن دان کیویں جڑے ویلے کمرہ بن ونجے اگر اون دی چھت ڈھائے ونجے تے دوبارہ چھت بناون سوکھا ہوندے اگر ان دا دروازہ ترٹ ونجے تے دوبارہ دروازہ لاون سوکھا ہوندے اگر ان دی کھڑکی مک گئی ہے ان دی کھڑکی دوبارہ تعمیر کرنا سوکھا ہوندی ہے اگر ان دا پلستر ترٹ ونجے ان دا پلستر دوبارہ بحال کرنا سوکھا ہوندے اللہ کریم نے فرمائے انشاءہا اول مرہ اول مرہ اول مرہ اول مرہ میں اللہ نے انسان کو ویلے بڑھائے جڑے ویلے دا نام و نشان بھی کہنا حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ایندہ وجود کہنا ایندے اکھیں دا پتہ کہنا ایندے چہرے دا پتہ کہنا ایندے جسم دا پتہ کہنا جب میں اللہ کو پہلی واری بنا سکدا تے این ترٹے پھرٹے کو دوبارہ بنا مرتے وکھا دے رہا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ مرن دے بعد اٹھن برحق ہے یا کہنا بولو بھئی پہ اٹھنا کہ نہیں اٹھنا میرے دیکھو جنہ اٹھنا ہو گیا اے نماز ہے اے روزہ ہے اے حج ہے اے چیزاں کیوں ہیں اٹھنے نہ ہی مطلب ہے غیبت نہ کیتی کرو کیوں بھئی اٹھنے وے حساب نے ہونے وے چگلی نہ پاتی کرو کیوں بھئی حساب نے ہونے وے اگر اے حساب کتاب نہ ہویا اٹھن نہ ہویا اللہ کریم نے والے سارے مسائل کیوں بیان فرمائے ساری کائنات والے کو سمجھایا وینا پہ فکر تے بعد دی بات ہے پہلے چیز ہے کہ آخرت دے اتے عقیدہ ہوئے آخرت دے ایمان ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ہو جہاں ایتا بیان فرمائے جتا اللہ پاک نے آخرت دی بات سمجھائیے ایک قرآن کریم دی آیت کریمہ سونا اللہ پاک نے فرمائے دنیا کائنات والے ہوں یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اتھا لفظ یوم دا ذکر ہے یوم دا معنی ہے قیامت دا نہیں یعنی یوم کے مراد قیامت دا نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نے بے مقام تے اعلان فرمائے اے دنیا کائنات والے ہو واتقوا یوم اللہ تجزی نفسنا نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون قرآن کریم دے بے مقام تھے اللہ نے فرمائے اذا السماء شقت وآزنت لربها وحقت رب نے بے مقام تے فرمائے اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت اللہ نے بے مقام تے فرمائے اذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت رب نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے اذا
زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ نے بے مقام تے فرمائے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. قیامت دا دین برحق کے جیڑے مظلوم تے ظلم زیادہ پیا ہوندا ہوئے تھانے بھی ہوں دی نہ سنی جے تھانے دار بھی ہوں دی نہ سنے بیچارے جی تے بیچارہ نہ ہسپتالیں تک پہنچ سکتے نہ تھانے تک بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ والی جیندہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ ایکو سہارا دیتی پہ تے آخرت دا ایمان دیتی پہ. یہ حقیقت تے شاید جڑی کو بچائی پئی ابھی آپ پہ رٹھا ویسی اللہ آپ پہ اللہ جانے دے ہوندا. اگر ایکو آخرت ایمان نہ ہوندا کدھا نہ مرنا گیا ہویا. مظلوم بندے دا سہارا آخرت دا ایمان ہے. ہر بندے دا عقیدہ ہے کہ مرن دے بعد اٹھن برحق ہیں. یہ عقیدہ سا کو نمازی بنے سی. یہ عقیدہ سا کو قرآن پڑھن تے مجبور کرے سی. یہ عقیدہ سا کہ شراب چھڑوے سی. یہ عقیدہ سا کہ سودی کاروبار چھڑوے سی. یہ عقیدہ ہے جیڑے بندے دے دل چ ڈر رہندے ڈردا ہوئے جدا عقیدہ ہوئے کہ آخرت برحق ہے. اپنے پیو ماں دادا بو کریں دے جندا عقیدہ ہے کہ آخرت برحق ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے او والوزن یوم اذن الحق. قیامت لنی توڑے عمال دا وزن کرنا حق ہے. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. قیامت لنی توڑے کے نعمتیں دے بارے سوال کرنا حق ہے. ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. توڑے کنے آنکھ دے بارے پوچھنا توڑے کے کان دے بارے پوچھنا توڑے کے دل دے بارے پوچھنا اے حق کی وے قیامت دا دین لگنے. اللہ پاک نے بے مقام دے فرمایا جے قیامت دا دین نہ لگنا ہویا معاشر دا دین نہ برپا تھیونا ہویا آخرت دا دین کائنا سجنا ہویا. اللہ ای کرہی نہ آکھیا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی. اگر قیامت دا دین نہ لگنا ہویا اللہ ای کرہی نہ آکھیا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی و صاحبتہی و اخی و فصیلتہی اللتی توی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لوا نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا. اللہ کریم نے انہیں ساری ایتیں دے اندر یہ مسئلہ سمجھائے لوگوں مرن دے بعد اٹھنا بھی برحق کے میدان معاشر بھی برحق کے تے اللہ دے سامنے حاضری بھی برحق کے. اٹھنے کے نہیں اٹھنے میں کو یقین ہوئے کہ میں سویرے پیش تھی انہیں عدالت جج دے سامنے یقین ہوئے پتہ ہی ہوئے بھی نوٹس میرے کے آ چکے سویرے میں پیشی تے پیش تھی انہیں اندھے بعد والا سا پیشی تے پیش تھی انہیں دی تیاری کرنے سستی کہن سے کرنے. میں کو پتہ ہوئے کل میرا پیپر ہے میں وال سستی کہنا کرے سا لازم دیونے بھائی. میں کو پتہ ہوئے کل میرے فصل دے پانی دا وارا ہے میں وال سستی کہنا کرے سا. میں کو پتہ ہوئے کہ میں کل سفر دے بجنے اتنے وجہ میری بس دی ٹکٹ ہے جہاز دی ٹکٹ ہے وال میں سستی کہنا کرے سا اپنے سفر دی مکمل تیاری کرے سا. اگر میں کو پتہ ہوئے پانی دے وارے دی مکمل تیاری کرے سا اگر میں کو پتہ ہوئے تا پیپر دی میں مکمل تیاری کرے سا. تے ساریاں چیزاں جب سمجھ گئے ہو تو اے دسوں جب سا کو پتہ ہے کہ ایسا کل اللہ دے سامنے حاضر بھی تھی مڑے اے بھی پتہ ہے کہ اللہ کو حساب ہی دے مڑے وال سستی کیڑی شاید دی
نہ پیپر سستی ہے، نہ سفر دی تیاری ہے جو سستی ہے، نہ پانی دے بارے جو سستی ہے، سستی والا آخرت دے بارے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ فرمے دے عجیب بندے جیوں جیوں انہیں دا حساب نیڑے اے اویں اویں غفلت دے نیڑے، اے اویں اویں سستی دے نیڑے ہیں. حضرات قیامت الذین برحق ہے، او بھائی جان برحق ہے. کتن کیا گڑے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں بندہ ماں دے پیڑ دے باہر اندے اویں بندے والا اللہ دی بارگاہ پیش تھی انہیں ماں دے پیٹ چو کیڑی پوزیشن چاہیا سے. پہلی پوزیشن جڑے ویلے اماں دے پیٹ چو بچہ نکل دے تے پیدا ہوں دے خالی ہاتھ وداؤں دے، خالی ہاتھ آیا وداؤں دے، خالی ہاتھ بچے دی پیدائش تی نہیں ودی ہوں دی ہے. اللہ دے نبی فرمائے بندہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ چاہیا کھڑا ہو سی، خالی ہاتھ آیا کھڑا ہو سی. دوجی کیفیت کیا ہے؟ سارے ماں دے پیڑ دے باہر آون دی. جڑے ویلے ماں دے پیڑ دے باہر آندے ہیں سارے جسم تے کپڑے تے تن تے لباس کا نہیں ہوندا. اللہ دے نبی فرمائے جڑے ویلے تساں اللہ دی بارگاہ چ حاضر تے کھڑے ہو سو تواڈے جسم تے کپڑے کا نہیں ہونے، تواڈے جسم تے لباس کا نہیں ہونا. چودھری کیوں نہیں وے، ایم این اے کیوں نہیں وے، وزیر کیوں نہیں وے، نواب کیوں نہیں وے، سردار کیوں نہیں وے، زمیندار کیوں نہیں وے، زمینے پلاٹے دکانے دے مالک کیوں نہیں وے، اللہ دی بارگاہ بغیر لباس دے آئے کھڑے ہو سو. تے تریجی وجہ ہے کہ جڑے ویلے بچہ ماں دے پیٹ دے باہر آندے اوندا ختنہ کہیں تھیا ہویا ہوندا. اللہ دے نبی فرمائے بغیر ختنے دے اللہ دی بارگاہ پیش تھیا کھڑا ہو سو. ختنے دے بغیر تے کپڑے دے بغیر تے مال دے بولو خالی آتی. اے پوزیشن اسی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن دی. والا اللہ پاک نے سارے چیزاں دسن کہ مرن دے بعد اٹھنا بن حق ہے. اے قرآن آدھے جڑے ویلے اٹھ سی اے آدھا کھڑا ہو سی. وقال الانسان ما لها، انسان اکسی کیا تھی گئے میں تو ستا ہویا ہمیں. انہا مطلب ہے قرآن تا جو اٹھ نہیں بول سکتا نعوذ باللہ. حق ہے کہ اٹھنے اگر نہ اٹھنا ہوندہ اے ایک لینا کیا مالہا. انہا مطلب ہے مرن دے بعد حق ہے. اللہ پاک نے مزید طریقے تے سمجھایا. یہ تریجہ سپارہ ہے سورت انا سورت البقرہ ہے آیت نمبر 259. اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اے مکے دے لوگ جڑے آخرت دا انکار کریں دے کھڑے انہاں کو پچھلے دور دی ایک بات سنا، انہاں کو مسئلہ سمجھا کہ مرن دے بعد اٹھن برحق تے اللہ کی میں اٹھاون دے قادر ہے. یا اللہ کیڑی بات تا کیڑا قصہ تا کیڑا واقعہ. اللہ کریم فرمے دے او کالذی مر علی قریتوں وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ پاک نے فرمائے میرے بندے دے وچوں ایک بندہ پیا گزردا سفر پیا کرنا جیندا نام حضرت عزیر. اللہ دا نبی آ سواری تے سوارا، روٹی بھی نالے پانی بھی نالے زادے راہ بھی نالے. گزر جے گزر جے گزر جے ایو جی وستی دے وچوں گزرے. یا اللہ کیڑی وستی وچوں؟ اللہ فرمے دے جڑی وستی دی حالت ہے وستی چھتیں دے بل پئی ہے، دیواراں کھولے بنے پیاں تے چھتاں ڈٹھاں پیاں، وستی تباہ و برباد تھئی پئی ہے. یا اللہ وال کیا ہویا؟ اللہ فرمے دے حضرت عزیر نبی رک گئے. وستی دی اجڑی ہوئی حالت ڈٹھی نے، چھتیں دے بل ٹٹھی ہوئی کیفیت ڈٹھی نے، وستی اجڑی ہوئی دیکھ کے آکھن لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اے اللہ میں عزیر نبی دا سوال ہے این اجڑی ہوئی وستی کو کیویں زندہ کرے؟ یہ سوال کہنا جو کون زندہ کرے؟ یہ سوال کہنا انا یحیی میں یحیی کہنا یعنی اقرار ہاں بھئی زندہ تتائیں کرنے میں عزیر دا یقین ہے. اتنا دس چاہ کرے سے کی انا کیویں تھوڑا جا طریقہ سمجھا چاہ کیویں اے اجڑی ہوئی وستی کو کیویں آباد کرے سے.
اے پروردگار کی میں زندہ کرے سے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر وال جواب دیتا، ذرا جواب تے غور کر. سوال ہے اللہ بستی کو کی میں آباد کرے سے اللہ نے جواب کیا دیتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. لگ دے تھک کے بیٹھے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، یاسین حیدر سے جواب اللہ نے موت دے دیتی حضرت عزیر نبی کو 100 سال کتی ارڑکی سوال ہے وستی کی میں آباد کرے سے پوچھن والے کو اللہ نے موت دے دیتی. پوچھن والے کو بعض جوابات پریکٹیکلی سمجھ اندن تھیوری سمجھ نہیں اندی جتنا مردی رٹے لاؤ. کیا خیال ہے؟ بعض جوابات لیک کے سمجھ اندن لیک کے جے تک بنجن نہ گزرے ہو تک سمجھ بولو. جی میں ایک بندہ اعتراض پیا کرے آکے اللہ سیاں تو ہی عجیب ہی امب دا کیجرا درخت نکڑی جی امبلی لا کھڑائی تے ہندوانے دی والہ پتلی ہے تے ایجرا 2.5 کلو دا ہندوانا لا سٹی. عجیب ہی امب دے درخت تے ہندوانا بھبدا ہاتھ ہندوانے والی والہ تے امبلی بھبدی آئی. ہن درخت امب دی ٹیک لگا بیٹھے تے اعتراض بیٹھا کرے دے تے گلی ہے ہوا تے ترٹی ہے امبلی تے وڈی ہے ٹیٹن تے کوپر والی لگی ہے نا جڑے ویلے آ کے دی واہ وے اللہ سیاں من گیا بھائی وہ پریکٹیکل تھے من گیا تیرے فیصلے جی حکمت جی اج تا ہندوانا اوندا میڈا مگر بار ہوئے اتھا امبلی لائی تیرے ہار فیصلے جی حکمت. بعض چیزاں عقل نال پریکٹیکلی سمجھیں جن. اللہ پاک نے موت لے لیتی کتی سال بولے نہیں بھائی اجا میں تو توڑے وسیب دا مہمان ہے یا توڑی حالات رٹھی وقت گلہ تھی سی پورے مظفر کردہ ذرا ذوق نال بہت شوق نال بہت کتی سال موت لے لیتی. اللہ پاک نے ہی نہیں آکھا میں عزیر نبی کو نیندر دیتی ہے نوم دا لفظ ذکر نہیں. اللہ نے ہی نہیں فرمایا فَأَنَامَهُ اللَّهُ بلکہ اللہ نے واضح لفظیں بات کی تھی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی تھی. موت دا مطلب موت ہی ہے. موت آ گئی عزیر علیہ السلام اٹھائیں کتی عرصہ بولو بولو 100 سال دے بعد اللہ فرمے دے ثم باسو اساں حضرت عزیر کو اٹھایا اٹھا کر کے اساں پوچھا پہلے اے دسا کم لبستا چوکار سائی تھا رہی ہیں حضرت عزیر دن لبستو یومن او بعد یوم لگدا ہی میں جی میں ایک دیمار ریا ہوا یا دیمار دا کچھ حصہ ریا ہوا. حضرت عزیر کو اللہ نے فرمائے بل لبستا میاتا عام اتھا ایک دیمار تے ادھے دیمار دی بات نہیں تے کوئی تا ستے ہوئے تے ریہیں ہوئے 100 سال دار سا گزر گئے. اچھا اللہ سیاں میں کو کی میں پتہ لگ سی اللہ فرمے دے اے دسا کیڑی شاہ تے آمیں یا اللہ میں سواری تے آمیں اللہ فرمے دے والے دیکھ اپنی سواری دو وانظر الہی مارے کا اپنی سواری دیکھ والے نجالا کا آیت للناس اسا تیری سواری کو لوگاں واسطے نشانی تے دلیل بنے سو اسا تیری سواری دے ذریعے تیرے سوال دا جواب دیونے سے اسا تیری سواری دے ذریعے لوگیں کو آخرت دا عقیدہ سمجھاونے سے ذرا اپنی سواری تے نظر مار. اللہ پاک نے سواری انہیں منٹیں سکینٹیں دے اندر کیفا ننشزوہا ثم نقصوہا لہما گوشت چڑھ گئے سواری بن گئی ہے. سواری دا ایمیں حشر تھیا پیاہا جی میں اجڑی ہوئی وستی دا حشارا جی میں وستی دی شکل اوہیں سواری دی شکل جی میں وستی دا منظر اوہیں سواری دا منظر جی میں وستی دی حالت اوہیں سواری دی حالت. اللہ نے فرمایا دیکھ اپنی سواری دو. حضرت عزیر دے بیٹھے ہیں اللہ نے دیر نہیں لئی سواری بن کے اگو آ گئی ہے. اللہ فرمائے دے اساں جی میں تیری اجڑی ہوئی سواری کو بڑا منتے کھاتے رہے اساں ہی میں مرن دے بعد بندے کو بھی اٹھا منتے کھاتے رہے. نعرہ تکبیر آواز دے نعرہ تکبیر. دیکھو اللہ اکبر دا معنی سمجھ دے ہو بڑا اچھی آواز میں بولے نعرہ تکبیر
عقیدہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری یاسر حیدر صاحب. جزاک اللہ خیر. ہاں بھائی اٹھنا کہ نہیں اٹھنا ایسے ہی کوئی مرن دے بعد اٹھنا کہ نہیں یہ دیکھو جب اٹھنے کپڑے دے بغیر اٹھنے ہاتھ خالی ہو سن اٹھنے ایویں یہ کہنا والا آکڑ کیڑی شاید وال کیڑی بنیاد تے نماز چھوڑیں دے ہو جب اٹھنے اللہ دی بارگاہ وچ وت کیڑی بنیاد تے حسد کریں دے ہو ناز کیڑی شاید ہے وت سودی کاروبار کیڑی شاید ہے جب اللہ دی بارگاہ دی حساب لیونے ول شرک کیڑی شاید ول نبی دے طریقے چھوڑن دی وجہ کیا ہے اے جو تیری سواری بحال کیتی سے میرا پیغمبر عزیر اساں ایویں والے وستی کوئی بحال کرے سوں کشے بیوی نال ہاوی جی اللہ سے روٹی پانی نال آئی اچھا دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى ارڑے اے روٹی پانی 100 سال دے بعد روٹی پئی کھل دیئے پتلی پئی کھل دیئے کندوری پئی کھل دیئے حضرت عزیر نے روٹی کھولی ہے اللہ دا قرآن گواہی نے دے لم یتسنى ناشتہ ایمیں لاتا ہا جی میں تازہ فرش لاتا ہوئے تے عرصہ کتی گزریا پیا بولے نہیں لیا یار عرصہ کتی گزریا پیا ناشتہ فرش تے گڈا دا حال دیکھن دا کہنا آئی اللہ نے خچر تے گڈا کو منٹج بنا دیتے ناشتہ فرش لاتے اللہ اے سمجھ نہیں آئی لاجک خچر تے حالوں بے حال بنیا پیا تے ناشتہ فرش لاتا اللہ انہی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا ناشتہ 100 سال دے عرصے دے بعد بھی تازہ لاتا ہوئے ہے تے خچر دی حالت خراب آئی اللہ سمجھاون چاہے مرن دے بعد میری مرنی میں جیندی حالت خچر علی کروں مرن دے بعد میری مرنی میں جیندی حالت ناشتے علی کروں کچھ یو جیوی ہو سن جڑے مرن دے بعد گل ویسن جی میں خچر تیرا گل گیا اسا انہاں کو بھی دوبارہ کھڑا کرن تے قادر ہیں تے مرن دے بعد کچھ یو جیوی ہو سن جنہ دی حالت ناشتے علی کارو سی ایویں لاتے ہو سن جی میں تازے فرش لاتے ہو اللہ فرمے دے میڈا کام میں جڑی حالت بناواں عذاب بھی قبر دا حق ہے ثواب بھی قبر دا حق ہے جزا بھی قبر دی حق ہے سزا بھی قبر دی حق ہے ناشتے والی حالت بھی بن سکتی ہے ناشتے والی حالت بھی بن سکتی ہے تے گڈا والی بولو ہن تساں سو مولوی صاحب کیا پتہ مرن تو بعد کون ناشتے والی کار تھیندے تے کون گڈا والی کار تو آپ کو تو شاید پتہ لگ گیا ہوئے یا نہ لگا ہوئے میں کو سمجھ آ گئی جیندی زندگی گڈا لی ہے اوہ حشر بھی گڈا لا تو جیندی زندگی ناشتے والی ہے جان دے ہو ناشتے والی زندگی ناشتہ کہیں بے کو فائدہ دیں دے یا آپ کو ناشتہ کہیں بے دی بوکھ مریں دے یا نہیں مریں دے بولے نہیں ہویا کوئی ناشتہ کہیں بے دا تمن پورا کریں دے یا نہیں جیڑا بندہ کہیں بے دی خاطر جیندہ ودے جی میں ناشتہ بے دی خاطر ہاں تے اللہ ان دی آخرت بھی ناشتے علی کر دے سی تے جیڑا گڈا اللہ ہاتھ کی دی ودے گڈا اللہ زد کی دی ودے ان دا حشر ہوئے تھی سی مرن دے بعد اٹھن بر حق ہر صورت اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ساریاں باتاں سمجھایا اللہ پاک فرمے دے ہو دنیا کائنات والے ہو آخرت برحق کے قیامت دین برحق کے نفس و نفسی دا عالم ہونے اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہونے اللہ نے ول سوالات کرنے اللہ نے ول پوچھ پوچھ کرنی ہے اللہ نے تیرے مرے کے پوچھنے زندگی دے بارے جوانی دے بارے ہر ایک شے دے بارے اللہ نے سوال کرنے پہلی بات عرض کی تھی ہم آخرت تے یقین رکھنا چاہیے ہے دوجی بات ہے کی تیم آخرت آمن بر حق کے اندے دلائل عرض کیتے میں تریجی بات ہے جو آخرت آسی کیوں میدان قیامت لگ سے کیوں اللہ پاک نے فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
میں اللہ نے آخرت ہی واسطے لاونی ہے تاکہ تو کو تواڈی ہر کیتی کرنی دا حساب لیونا پوے ایک بکری آئی کیٹی تبھی بکری آئی سنگ علی بکری نے کیٹی بکری کو سنگ ماری ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کیٹی بکری کو سنگ دے سی اللہ پاک حساب پورے کرے سی مالک یوم الدین او قیامت دا دین مالک اللہ نے حساب کرنے جیڑے بندے چے کچھ میں ستایا اللہ نے قیامت اللہ توڑے کے حساب کرنے پہلا سوال اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ پہلا سوال نماز دے بارے ول کیڑے سوال ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا وان مالہ من این اکتسبہ ومن این انفقتہ وان علمہ ماذا عامل بہی اللہ نے زندگی دے بارے پوچھنے اللہ نے جوانی دے بارے پوچھنے اللہ نے مال دے بارے پوچھنے کتوں کمایا آوی تے کتھا خرچ کیتا آوی اللہ نے علم دے بارے پوچھنے کتھا عمل کیتا آوی ساری زندگی دا حساب دیونا پوچھ نبی سی فرمائے صحابہ آخرت دی کتنا فکر کرن دے ہو آکھن لگن سہیں اساں ایک نماز پڑھوں سب کو پتہ نہیں ہونا اساں دوجی پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آوے سی آپ نے فرمایا یہ تا کوئی فکر نہیں یہ تا کوئی فکر نہیں اللہ دے نبی کہیں دیئے بل فکر کی میں ہوئے آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا پیغمبر میاں میری کیفیت ہے میں اگر نماز پڑھدا بیٹھا ہوں میں کہیں پاسے سلام پھیراں سجے پاسے تو میں کو پتہ نہیں ہوتا میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا پہلے موت آوے سب کو فکر ہی کہیں نہ موت دی فکر ہے نہ آخرت دی فکر ہے حضرات سب کو آخرت دی فکر کرنی چاہیے اگو باہ رمضان قریب ہے زندگی دا کوئی پتہ کہیں نہیں آخرت دی فکر کرو تیاری کرو نبی علیہ السلام نے پوچھا فرمایا کہ کو تسا سیانا بندہ سمجھ دے ہو اکیس کونے دنا کونے سیانا کونے نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے نبی تو سہیں دسو کون سیانا ہے آپ نے فرمایا جاندے کہ زمین ہے پیسہ ہے پلاٹ ہے مکان ہے وہ سیانا نہیں دنات سیانا وہ ہے جڑا اپنے مرن کو یاد کی تیراوے مرن دے بعد تیاری کرے اپنے پھٹے تے لیٹن دی اپنے غسل دی اپنے کفن دی تے اپنی قبر دی تیاری کرے جڑا اپنی آخرت دی فکر کرے او بندہ سیانا ہے سیانے بنو اپنی آخرت دی فکر کرو آخرت برحق کے تیاری کرو خوب نیکی کر کے اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر نمازہ پڑھ کے عبادت کر کے جڑے ویلے بندہ نیکی کرے عبادتاں کرے اللہ پاک والوں کو آخرت دی فکر بھی نصیب کر دیں دے آج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث مظفر گڑھ دے زیر اہتمام منعقد کیتا وینا پہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع مظفر گڑھ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث مل جل کے ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے تسا احباب کو دعوت دیتی نے تشریف گھنا ہو انہوں نے دعوت کی ہے خیرات دا پروگرام علماء کو مدعو کی نے اللہ رب کائنات کے دعائے اللہ ساری جماعت نہیں نظم کو مضبوط کرے اللہ تعالیٰ سارے دوستان دی زندگی برکت پاوے جنہ لوگوں نے پروگرام کیتے جنہ نے تعاون کیتے جنہ نے محنت کیتی ہے اللہ تعالیٰ سب دی محنت تعاون کو قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین